احمدیہ مسلم یا قادیانی جو کہ خود کو مسلم کہتے ہیں لیکن اصل میں غیر مسلم ہیں، اس فرقہ کے علاوہ آپ نے اکثر میڈیا اور سوشل میڈیا پر بوہری مسلم، آغا خانی مسلم، اسماعیلی اور اثنا عشری جیسے نام سنے ہوں گے، لیکن ان کے بارے میں جانتے نہیں ہوں گے کہ یہ لوگ دراصل کون ہیں، ان کی تاریخ اور ان کی حقیقت دراصل کیا ہے، اور آج بھی زیادہ تر لوگ اس کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ان تمام فرق کو اتنا سمپل اور ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں گے کہ آپ اسے دوبارہ کبھی نہیں بھول پائیں گے۔ یہ بات تو ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے دو سب سے بڑے گروہ یا فرقہ موجود ہیں، سنی اور شیعہ۔ دنیا میں 80 to 85% سنی مسلم ہیں، جبکہ 10 to 15% ہیں اہل تشیع، جن کو شیعان علی بھی کہتے ہیں۔ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان سب سے بڑا فرق امامت کے عقیدہ اور کچھ دینی مسائل کا ہے، لیکن بنیادی فرق یہ ہے کہ اہل سنت خلافت کو ایک سیاسی اور دینی نظام سمجھتے ہیں جو کہ امت کے مشورے اور اجماع سے قائم ہوتا ہے، اور اسی لیے ان کے نزدیک خلفائے راشدین کا انتخاب صحابہ کے مشورے سے ہوا تھا، اور یہی بالکل صحیح طریقہ تھا۔ جبکہ اہل تشیع امامت کو دین کا لازمی حصہ سمجھتے ہیں، اور ان کے نزدیک امام اللہ کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے، اور ان کے عقیدے کے مطابق حضرت علی علیہ السلام پہلے امام ہے جنہیں خود رسول اللہ نے اپنا جانشین یا وصی رسول اپنی وفات سے پہلے نامزد کیا تھا اور امت کو ان کے حوالے کیا تھا۔ اس لیے خلافت کا سب سے پہلا حق تھا مولا علی علیہ السلام کے پاس، جو کہ ان سے چھینا گیا۔ اہل تشیع کے مطابق یہ سلسلہ 12 اماموں تک جاری رہے گا، یعنی مولا علی علیہ السلام کو ملا کر قیامت تک ان کے کل 12 امام آئیں گے، جن میں سے 11 تو آ چکے ہیں، اور آخری امام مہدی علیہ السلام ہوں گے جو کہ قرب قیامت کے نزدیک ظاہر ہوں گے، کیونکہ وہ پیدا ہو چکے ہیں لیکن کہیں پر روح پوش ہیں۔ اہل سنت بھی امام مہدی علیہ السلام کی آمد پر یقین رکھتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہوں گے اور اس کے بعد دنیا کے سامنے ظاہر ہوں گے۔ اہل تشیع فرقہ کے درمیان اماموں کو لے کر کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے وقت بڑھتا گیا ایک ٹائم ایسا آیا کہ ان کے درمیان بھی اختلاف ہو گیا، اور یہ اختلاف اتنا شدید ہوا کہ اہل تشیع فرقہ بھی دو بڑے فرقوں کے اندر تقسیم ہو گیا۔ آج بھی اہل تشیع کے اندر تقریباً 85% ہیں اثنا عشری شیعہ، جبکہ 10 to 15% ہیں اسماعیلی شیعہ۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے گروپ ہیں لیکن وہ مائنورٹی کے اندر ہیں، مثال کے طور پر نصیری شیعہ۔ یہ اہل تشیع کا وہ گمراہ فرقہ ہے جس کو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کافر کہتے ہیں، کیونکہ معاذ اللہ اس کا عقیدہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام خدا تھے۔ 11 اماموں میں ایک انتہائی اہم نام تھا امام جعفر صادق کا، جن کا سلسلہ نسب آپ خود دیکھ لیں۔ ان کے 7 بیٹے تھے، بڑے بیٹے کا نام تھا اسماعیل اور ایک بیٹے کا نام تھا موسیٰ الکاظم۔ اسماعیل کی وفات اپنے والد امام جعفر صادق سے پہلے ہو گئی تھی، لہٰذا سب کا یہ ماننا تھا کہ اس کے بعد اگلے لیڈر یا پھر اگلے امام ہوں گے امام موسیٰ کاظم، جو کہ امام جعفر صادق کے دوسرے بیٹے تھے۔ لیکن اب یہاں پر اختلاف یہ کھڑا ہو گیا کہ 2 گروہ بن گئے، جن میں سے ایک کا کہنا تھا کہ اسماعیل کیونکہ بڑے ہیں تو امامت پر ان کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے محمد بن اسماعیل کا حق ہے، جبکہ دوسرے گروہ کا کہنا تھا کہ امام موسیٰ کاظم اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ جن لوگوں نے امام موسیٰ کاظم کی خلافت کو مانا آج ہم انہیں اثنا عشری شیعہ کہتے ہیں، جبکہ جنہوں نے محمد بن اسماعیل کو چنا وہ اسماعیلی شیعہ کہلاتے ہیں۔ اسماعیلی شیعہ نے افریقہ اور مصر کے اندر اپنی ایک خلافت بھی قائم کی، اور یہ سال 909 کا زمانہ تھا جسے فاطمی خلافت کا نام دیا گیا، جو 1171 یعنی 262 سال تک قائم رہی۔ مصر کے شہر قاہرہ کے اندر واقع انتہائی مشہور اسلامی درسگاہ جامعۃ الزہرا کو فاطمی خلافت کے دور کے اندر قائم کیا گیا۔ ایک وقت آیا کہ فاطمی خلافت کے اندر بھی اختلاف ہوا اور یہ 2 فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئی۔ دراصل ہوا کچھ یوں تھا کہ سلطنت کے خلیفہ کا نام تھا مستعلی باللہ اور ان کے بھائی کا نام تھا نزار۔ نزار نے اپنے بھائی مستعلی باللہ کے خلاف بغاوت کر دی، اور نزار کے سپورٹر آگے جا کر آغا خانی شیعہ بنے اور مستعلی کے سپورٹر بنے بوہری شیعہ۔ ایران کے اندر موجود آغا خانی لوگوں نے قصبین نامی شہر کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا، اور کئی سالوں تک یہ یہاں پر حکمران رہے، اور بعد میں ایک شخص نے اس فرقہ کو قبول کیا جو کہ بہت ہی مشہور ہوا۔ اس شخص کا نام تھا حسن بن صباح، جس کی فدائیوں کی تحریک سے تو آپ سبھی لوگ واقف ہیں۔ آغا خانی اپنے لیڈر کو امام کہتے ہیں، اور اب تک وہ پرنس کریم الحسین آغا خان فورتھ تھا، جس کی 4 فروری کو ڈیتھ کے بعد اس کا بیٹا پرنس رحیم الحسین نے اس کی جگہ لے لی، جو کہ پرتگال کے کیپٹل لیسبن کے اندر رہ کر آپریٹ کرتے ہیں۔ جبکہ بوہری اپنے لیڈر کو دائی المطلق کہتے ہیں، اور اس کا ٹائٹل ہوتا ہے سیدنا۔ اس وقت ان کے دائی المطلق ہیں سیدنا مفتل سیف الدین، اور ان میں سب سے مشہور تھے برہان الدین، جن کی انڈرٹیکر سے ملاقات کی ایک تصویر بھی بہت وائرل ہوئی تھی۔ اب یہاں پر ایک انتہائی اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر فاطمی سلطنت مصر اور افریقہ کے اندر موجود تھی تو آج یہ بوہری اور آغا خانی کیسے انڈیا پاکستان کے اندر پہنچے؟ دراصل ہوا کچھ یوں کہ فاطمی سلطنت جو کہ بوہری فرقہ بن چکا تھا، صلیبی جنگوں کے دوران ان کی سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ جنگ ہوئی تھی۔ سلطان نے انہیں بری طرح سے شکست دی اور اس سلطنت کو ختم کیا، اور یہ لوگ ہجرت کر کے انڈین سب کانٹیننٹ یعنی انڈیا، پاکستان اور کچھ ایران کے اندر پہنچ گئے، جبکہ کچھ یمن اور آس پاس کے عرب ملکوں کے اندر بھی پھیل گئے۔
جو بوہری انڈیا پاکستان کے اندر آئے وہ بزنس مائنڈڈ لوگ تھے اور انہوں نے اپنی بورا کمیونٹی بنائی اور بڑے بڑے بزنس مین لوگوں کے اندر آج ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ لوگ لسان الدعوت نام کی ایک زبان بولتے ہیں جو کہ عربی، فارسی اور گجراتی زبان کا مکسچر ہے۔ ان لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ یہ گولڈن کلر کی ٹوپی اور سفید رنگ کا کپڑا پہنتے ہیں اور ان کی عورتیں رنگ برنگے برقعے پہنتی ہیں جو کہ سر سے لے کر پاؤں تک ڈھکا ہوتا ہے، اور یہ لوگ اپنے لیڈر کو حد سے زیادہ تعظیم دیتے ہیں جتنی ایک امام کو دینی چاہیے۔ جبکہ آغا خانی کا کوئی مخصوص لباس نہیں ہے، وہ ہر ملک کے رواج کے مطابق پہنتے ہیں اور یہ رمضان کے علاوہ باقی کئی تہواروں کے روزے بھی رکھتے ہیں۔ ان کے مطابق امام زمانہ یعنی آغا خان براہ راست طور پر روحانی طور پر ان کی مدد اور رہنمائی کرتا ہے اور دینی احکامات کی تشریح بھی یہی کرتا ہے جسے قرآن و حدیث کے برابر اہمیت دی جاتی ہے۔ جن آغا خانیوں سے ہم ملے ہیں وہ جب پرنس آغا خان کے بارے میں رپورٹ پیش کرتے ہیں اور ان کے آداب اور ان کے حقوق بیان کرتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ یہ اللہ کے بارے میں حقوق بیان ہو رہے ہیں یا کسی انسان کے بارے میں۔ کوئی فرق ہی نہیں چھوڑا اللہ میں اور مخلوق میں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب A to Z فقیر ہو اللہ کے در کے، اس میں کسی کا فرق اللہ نے نہیں رکھا۔ بولے نا بھائی، نہیں۔ یہ دونوں زندگی اور کافر گروہ ان کا نہ آغا خانی کا اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کچھ نہیں، باطنی تفسیر ہے۔ آپ پڑھیں گے کسی آدمی نے اللہ کہتا زنا کیا، وہ کہتے زنا کیا، یہ مرد اور اس کے فعل کو کہتے زنا تو یہی ہے کہ جو راز کی بات امام نے بتائی تھی آغا خان نے وہ تم نے جماعت کے باہر کے آدمی کو بتا دی زنا، تشریح سنیں باطنیت، اور پھر غسل کیا کہ دوبارہ جا کر بیعت کرو آغا خان کے ہاتھ پر، توبہ کرو، اور طواف بھی یہی ہے کہ ساری زندگی آغا خان کے گرد گھومو، جو وہ حکم دے وہ مانے، سارا دین اپنی مرضی کا بنا۔ اس لیے ان کی ریاست بنانا چاہتے ہیں شمالی علاقوں میں یہ امریکی، اور ان قادیانی کے وہاں ایک گریٹر کشمیر بند ہے تو ہم وہاں بیٹھ جائیں، ایران، پاکستان، انڈیا، چین ساری دنیا کو تنگ کریں، اسرائیل کی طرح چلتے، اس لیے ان کے لیے تڑپ رہے ہیں بوش وغیرہ کہ کیوں ظلم کرتے ہو، یہ ایک دینی گروہ، کوئی دین سے دلچسپی نہیں، یہ نام مراد ان کے ایجنٹ ہیں۔ اب آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ آغا خانی اور بوری مسلمانوں کے درمیان بھی مزید کئی فرقے موجود ہیں جن کو مزید ڈسکس کرنا ضروری نہیں، لہٰذا آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ آئی ہوپ کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔